السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ مالک تیرے جتنی محبت کون کر سکتا ہے؟ والدین کے دل میں بھی محبت تو نے ڈالی ہے، میاں بیوی کے اندر محبت تو نے ڈالی ہے، بہن بھائیوں کے اندر محبت تو نے ڈالی ہے اللہ میاں، بچوں کے اور والدین کے اندر محبت تو نے ڈالی ہے اللہ میاں۔ انسان کو تو کچھ نہیں پتا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سب کچھ ہے۔ میرا رب تو بڑا ہی درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے، ہر وقت اس سے معافی مانگے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ بہت پڑھیں، خدا کے لیے بہت پڑھیں، تاکہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ہمارے ساتھ خوش ہو جائے۔ دیکھیں اس کی نعمتیں کس قدر ہم پہ برس رہی ہیں۔ ہمیں پیدا کیا مسلمانوں کے گھر، ہمیں پیدا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جس پہ کہ اللہ خود درود پڑھتا ہے، اللہ خود سلام پڑھتا ہے، اس کی امت میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ثابت ہاتھ پاؤں کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر ہمارے کان سن نہ رہے ہوتے تو ہمارے والدین کو کتنے مسائل آتے اور ہمیں کتنی کوفت ہوتی، کیا ہم سنتے؟ اگر آنکھیں نہ دیتا تو ہم کیا دیکھتے؟ اگر ٹانگیں نہ دیتا ہم کیسے چلتے؟ ہاتھ نہ دیتا ہم کام کیسے کرتے؟ گو کہ پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، ایسے بھی اللہ نے طاقت دی ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں شکر تو کرنا چاہیے نا کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنا کے پیدا کیا۔ اس کے بعد ہمیں اچھے گھروں میں پیدا کر دیا، جہاں پہ ہمارے والدین نے ہمیں اچھی تربیت دی، لکھایا پڑھایا، اچھا کھلایا، ایسے نواب صاحبوں کی طرح رکھا۔ خود پتہ نہیں انہوں نے جو بھی کیا ہوگا ہمارے لیے، اللہ جانے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی۔ بچوں کو تو یوں لگتا ہے کہ کچھ نہیں کی نا، لیکن والدین نے بہت ساری قربانیاں کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب نارمل ہے، لیکن والدین کو آخر تگ و دو تو کرنی پڑتی ہے نا اپنی زندگی چلانے کے لیے۔ کہتے ہیں کوئی ایک شخص تھا، وہ بہت غریب تھا، اور اس کے بعد نہ کھانے کو تھا، نہ کوئی کپڑا تھا جو وہ پہنے، نہ وہ ٹھکانہ تھا جو وہ رہے۔ اس نے اپنے ننگے بدن کو گیلی مٹی کے ساتھ لتھڑ پتھڑ کر کے نا اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، آگے پیچھے سے کچھ میرا پردہ لوگوں میں رہ جائے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا پردہ رہے۔ ہم یہی تو دعا کرتے ہیں کہ اے ستار العیوب و غفار الذنوب، ہمارا پردہ رکھنا، یہی ہم کہتے ہیں نا، ہمارے پردے رکھنا، تو ہی ستار العیوب ہے، تو ہی غفار الذنوب ہے، ہم پہ رحم کرنا۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا، وہ گلے کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ بھی نہیں دیا، وہ بھی نہیں، لوگوں نے کہا تو شکر کر۔ اس نے کہا لے کس چیز کا شکر کروں کہ میں نہ میرے پاس گھر ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ لباس ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ کچھ، میں زمین پہ گھسٹتا پھر رہا ہوں اور مٹی لگائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آندھی چل گئی اور وہ مٹی بھی اڑ گئی اور وہ آگے پیچھے سے اپنے آپ کو ہاتھوں سے ڈھانپنے لگ گیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کو سمجھ آئی کہ یہ جو مٹی بھی ہے یہ کون سا میری ہے، یہ بھی تو اللہ کی ہے نا، اگر یہ بھی نہ رہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر بھی تو رہنا ہے نا۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، تو مجھ پہ رحم کر دے کہ تو رحیم ہے، اپنا فضل کر دے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کو کیا چیز پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ، اس کی نعمتوں میں، اس کی طاقت میں، اس کی حکومت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو وہ اللہ ہے نا، کریٹر ہے ہی، اس نے بنایا سارا کچھ، تو کون پسند کرے گا کہ چیز اس کی ہو اور تعریف کسی اور کی ہو؟ نہیں کرے گا نا، تو وہ تو مالک ہے۔
جس نے اللہ جانے ہمیں کیسے پیدا کر دیا، کہاں سے کر دیا، ہم کہاں سے آ گئے، ہمیں کیسے سب کچھ بنا دیا، اور اتنا سا بچہ پیدا کر کے کیسے بڑا 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 کر دیا. پھر جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو شکر تو کرنا چاہیے نا. آپ دیکھیں ہم انسان ہیں، اس کے پیدا کیا، ہماری کوئی چیز بھی اپنی نہیں ہے. جو رشتہ دیا ہوا ہے اللہ کا ہے. اگر کوئی آنکھیں ہاتھ پیر دیے ہوئے اللہ کے ہیں، اگر کوئی شکل صورت دی ہے تو اللہ نے، اگر دماغ کوئی چل رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے، دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے. ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی اللہ نے بنائے. پھر بھی اگر ہمارے ماں باپ اپنے بچوں سے زیادہ کسی کو اہمیت دیں تو بچے جل جاتے ہیں. بچوں میں آپ دیکھیں، بچوں میں آپ کسی ایک کو زیادہ پیار دیں، کسی ایک کو تھوڑا نگلیکٹ کریں، بچہ نہیں پسند کرتا. کوئی بھی نہیں نا کرتا اس طریقے سے پسند. اور دیکھیں کوئی اگر کوئی بندہ ہے نا، وہ اور شادی کرنا چاہے تو عورتیں کیسے لڑتی ہیں کہ ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، چل چل جان چھوڑ، ہم خود ہی رہ لیں گے، نہیں شادی کرنے دیں. اور اگر کوئی بیچاری عورت صبر والی ہو یا عقل والی ہو، صبر والی ہو، بس میں یہی کہوں گی نا، برداشت والی ہو، ہم جیسی نہ ہو، اور وہ برداشت کر لے، اور اس کے اوپر کوئی اور عورت آ جائے تو کیا وہ اس سے خوش ہوتی ہے بیچاری؟ نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی. تو اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہم اس کی نعمتوں میں، اس کی چیزوں میں ہم کسی اور کو شریک ٹھہرائیں؟ یہ تو نہیں وہ پسند کرے گا. وہ بہت بڑا مالک ہے، وہ نہیں پسند کرے گا. دعا ہے کہ یوم حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کرے. آمین الہی ثم آمین. اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت اور شفقت سے کبھی جدا نہ کرے. آمین. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں آپ کو اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائے. آمین. سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں، اصلاح ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون قلب عطا فرمائے. آمین الہی ثم آمین. ناشکری، جھوٹ اور غیبت ایسے کیڑے ہیں جو رزق کی کشادگی، آپس کی محبت اور خوشحالی کو کھا جاتے ہیں اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں ان برائیوں سے ہمیشہ بچائے اور شکر گزاری کی مزید توفیق عطا فرمائے. ہر شے دیکھیں آپ، اس میں اللہ کا جمال ہے، اللہ کا جمال کی آئینہ دار ہے. ہر شے پکارتی ہے کہ ایک پروردگار، ایک کریٹر، ایک بنانے والا بلا شبہ ہے. کس شک میں پڑے ہوئے ہو، وہ تو ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے دل میں ایک میگنیٹک فورس ہے، اپنے جیسوں کو ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یا اپنے جیسوں کی طرف کھنچ جاتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرنے والوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اور شیطان کی طرف چلنے والے شیطان کی طرف خود بخود چلنے لگ جاتے ہیں. ان کو باتیں، ان کی چیزیں اسی کی اچھی لگتی ہیں جو ان کے دل میں سمایا ہو. ہمیں وہی اپنے سب چیزیں اچھی لگتی ہیں نا جو ہمیں پسند ہو. جو ہمیں نہیں پسند ادھر تو نہیں ہم توجہ کرتے نا. تو یہی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک سسٹم پیدا کیا ہے. دنیا سے محبت کرنے والے دنیا کی طرف، ایک جیسے انٹرسٹ اور مقاصد رکھنے والے اپنے جیسوں کی طرف. شاید ہمارا دوسری طرف کشش محسوس کرنا اسی بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں اور ہمارا محور کیا ہے. کہتے ہیں نا انسان جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ ہے. چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے. کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ. وہیں دل چاہتا ہے نا روئیں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ کو بہت یاد کریں. آج مجھے یاد آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ، مجھے یاد آیا.
میں نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم اللہ سے کتنا عشق کرتے تھے. وہ شروع سے ہی بتوں کے دشمن تھے, بتوں کو توڑ دیتے تھے, اور توڑ کے انہوں نے سارے بت توڑ دیے. ایک دن انتظار کر رہے تھے سب لوگ جائیں گے کسی میلے پہ, تو پھر میں پیچھے جاؤں گا اور جو ان کے بت ہیں ان کو میں توڑ دوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ گئے وہاں, اور ان کے جب وہ اکیلے تھے وہاں, اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک کو چھوڑ دیا, اور اس کے یہاں پہ کسی رکھ دی جس سے توڑے تھے نا. جب لوگ آئے اپنے پوجا کر کے اپنے دیویوں کو چیزیں چڑھا کے, انہوں نے دیکھا ان کا کوئی بت ہی ثابت نہیں ہے, سارے ٹوٹے پڑے ہیں خانہ کعبہ میں. تو انہوں نے کہا پیچھے ابراہیم ہی ہے, وہی ہمیشہ بتوں کے خلاف بولتا ہے, ہو نہ ہو ہم اس کو پکڑے اور اس سے پوچھیں ہمارے بتوں کو اس نے کیوں توڑا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں توڑا, دیکھو یہ جو کھڑا ہے نا بت, اس کے کندھے پہ وہ کسی ہے توڑنے والی, اسی نے توڑے ہیں سارے. انہوں نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں ابراہیم تم ہمیں پاگل بنا رہے ہو, یعنی یہ تو بت ہیں, یہ چل تھوڑا سکتے ہیں, بول تھوڑا سکتے ہیں, یہ کیسے توڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر حیرت کی بات ہے, جب یہ چل نہیں سکتے, جب یہ بول نہیں سکتے, جب یہ نفع نقصان دے نہیں سکتے, تو آپ کس طرح پھر ان پہ مر رہے ہیں, ان کو کیسے خدا بنایا ہوا ہے. ان کو بڑا غصہ آ گیا. انہوں نے کہا اب اس کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ہے نا اس کے خلاف کہ ہمارے بت کیوں توڑے ہیں, وہ اپنا لکڑیاں, کوئی تیل, کوئی چیزیں دے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. انہوں نے دیکھیں آگ جمع کی, اتنی اونچی کر دی, اتنی اونچی کر دی, اس کا کوئی حساب نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا نا ہوا, وہ بھی ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے, بتوں کو مانتے تھے. انہوں نے بڑا سمجھایا, ماں بڑا روئی, لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں اللہ ایک ہی ہے. جب اللہ ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا, میں کسی اور کو کیوں مانوں, میں نہیں مانوں. تو انہوں نے اٹھا کے منجنیق سے, وہ میں نے جگہ دیکھی ہوئی ہے, منجنیق سے جہاں سے انہوں نے, میرے ہسبینڈ بھی تھے, وہ بائی روڈ گئے تھے تو تب دیکھی تھی. تو انہوں نے منجنیق سے ان کو پھینکا. آگ آسمانوں تک جا رہی ہے, ماں رو رہی ہے, باپ بیچارہ رو رہا ہے, پریشان ہے, ماں رو رہی ہے. تو اللہ نے کیا کیا, وہ کبھی شیطان آیا, اس نے کہا تم کہو میں تمہاری مدد کروں. کسی فرشتے آئے, انہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کریں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے آگ میں پھینکا ہے. انہوں نے کہا پتہ ہے. اس کو کیسے پتہ نہیں, جبرائیل علیہ السلام نے کہا. تو انہوں نے کہا تو پھر اللہ کو جب پتہ ہے, اگر مجھے جلانا مقصود ہے, میں جلنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوتی ہے عشق, یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتی ہے سچی عاشقی. اس نے کہا میں جلنے کے لیے تیار ہوں. تو کوئی پرندے بھی ایک دو آئے جنہوں نے اپنی چونچ سے پانی ڈالا. اس نے کیا کرنا تھا, آگ تو آسمانوں کو چھو رہی تھی. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے. آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ جو تھی وہ گل و گلزار بن گئی اللہ کے حکم سے, اور اللہ نے ان کے لیے وہاں سے میوے, کھانے اور جنت سے لباس بھیجا. اب جب ساری دنیا جنت میں جائے گی نا انشاءاللہ, جو جانے والے ہوں گے, اللہ جن جن کو اجازت دے گا جو جائیں گے, تو سب سے پہلا لباس جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا, جن کا اللہ کی خاطر لباس جل گیا. اور پھر آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سارہ سے. وہ بہت حسین و جمیل عورت تھی, لیکن اتنے سال ان کے گھر کوئی بچہ نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. نہیں, اس وقت اس کی حکمت تھی, اس کی کوئی اور حکمت, کوئی اور تدبیر تھی. اس کے بعد وہ لمبا واقعہ اگر میں سناؤں تو فالتو ہے, پھر کسی وقت اس پہ بات کر لیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے ایک باندی دی. وہ باندی بھی دراصل بہت اعلیٰ گھر کی تھی, تو وہ خوبصورت حضرت حاجرہ وہ ان کو دے دی کہ یہ خدمت کرے گی انعام کے طور پہ اس کام پہ جو میں کہہ رہی ہوں. پھر کسی وقت بتاؤں گی ورنہ بہت لمبا ہو جائے. وہ گھوڑے, کسی نے حضرت سارہ کی تعریف کی تھی نا, تو وہ پھر گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھی.
وہ بعد میں کسی دن بات کریں گے اس پہ. تو اس بادشاہ نے انعام دیا کہ یہ ابراہیم تمہارا انعام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ باندی جو ملی کہ ان کی بیگم کی خدمت کرے گی، اس کے بعد ان کی بیوی نے ان کی شادی جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی. لیکن عورت تھی نا، نیچرل ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں جو عورتیں ہیں. اور اسی طرح آدمی ہے، آدمی کو کوئی پسند ہوئے گا اس کی بیوی کسی کو دائیں بائیں دیکھے بات کرے؟ نہیں ہوگا، قتل کر دے گا. اسی طرح عورتوں میں بھی، عورتیں بھی کہتی ہیں کاٹ کے پھینک ہی دیں اس کو، جان ہی چھٹ جائے تاکہ نہ رہے بانس تو نہ بجے بانسری. تو ان کو بھی غصہ. اچھا پھر اللہ نے ان کو جلدی سے صاحب اولاد بنا دیا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس کو پریگننسی ہو گئی ہے، اب یہ امید سے ہے، تو اس کی بیوی کو تھوڑا حسد ہوا. ایک دن اس کو معمولی بات پہ غصہ آیا. اس نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی میں تمہارے 3 جگہ پہ سوراخ کروں گی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے سمجھانے پہ تو انہوں نے پھر رک گئیں. تو انہوں نے کہا میں نے قسم کھائی ہوئی، اب کیسے نہ سوراخ کروں؟ تو آپ نے کہا 2 کانوں میں سوراخ اور 1 ناک میں سوراخ کر کے تم اپنی قسم کا کفارہ دے دو. اس طریقے سے انہیں کفارہ دیا. اب جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت حاجرہ امید سے ہے تو ظاہر ہے اس کو پسند نہیں آئی، کسی اور عورت کو بھی نہ آتی، سچی جو بات ہے. تو ان نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کو چھوڑاؤ گے. بیٹا جب پیدا ہوا چھوٹا سا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا. اللہ کی اس میں حکمت تھی. اللہ نے کیا کرنا تھا؟ اللہ نے ایک اور جگہ آباد کرنی تھی نئی، اپنا گھر وہاں بنانا تھا، آب زمزم وہاں نکالنا تھا، حضرت حاجرہ کو اپنا دوست بنانا تھا. اس نے حضرت حاجرہ کو چن لیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اس کو بٹھا کے بچے کو اور بیگم کو چل پڑے. تو اب پہلی بیوی نے کہا تمہیں قسم ہے ان کو اتار کے آنا ہے، تم نے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ بھی اس نے قسم لگا دی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جتنی بھی اچھی تھی، نیک تھی، اپنے پیغمبر کی بیوی تھی، عورت تو تھی نا، یہ سوچے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب آپ نے جا کے اس ایک بیابان جگہ پہ بیوی بچے کو اتار دیا. نہ وہاں کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ پہننے کو کچھ، نہ کوئی آبادی، نہ کچھ، نہ ٹھکانا، نہ کھانا، نہ پانی. تو اب حاجرہ حیران پریشان ہے کہ یہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ بندہ، نہ آدم ذات، ڈائناسور، اس طرح کی چیزیں پھر رہی ہیں، میں یہاں پہ کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم نے اتارا اور بس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چل پڑے. حضرت حاجرہ نے آواز دی آپ چلے جائیں لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. سوچو ان کو ان کا بیٹا کتنا پیارا ہوگا، اتنے سالوں کے بعد ملا، اتنا پیارا اسماعیل ملا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے کہنے پہ وہاں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا. تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جائیں تو اللہ نے ہمارے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا، کچھ اچھی تدبیر کی ہوگی، وہ پھر ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہی کرے گا. پھر کوئی بات نہیں. اس نے صبر کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی، انہوں نے رونا شروع کیا. تو حضرت حاجرہ نے یوں چکر لگائے. دیکھیں اب وہ حج کا حصہ بنا گیا. حضور پاک کے زمانے میں صحابہ اکرام نے کہا چلو جو ہم رمی کرتے ہیں، وہ کنکریاں مارنا یا فلانا، وہ تو چلو یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم صحیح کرتے ہیں، ایسے ایسے دوڑتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، جو کوئی میرا حج کرنے آئے گا تو وہ یہ رمی کرے گا، یہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ حج کا حصہ بنا دیا. اور لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ کنکریاں مارتے ہیں. اللہ نے کہا وہ جو ہے حاجرہ وہ بھی میری دوست ہے، جس طرح ابراہیم میرا خلیل ہے، اس طرح وہ میری دوست ہے جس نے میری خاطر یہ ساری تکلیف برداشت کی. وہ میری دوست ہے. اللہ نے اس کو
اور آب زمزم نکال دیا، اللہ نے وہاں سے آب زمزم نکال دیا، اور آج تک دیکھیں وہ جاری و ساری ہے اور وہ چل رہا ہے۔ آج تک وہ آب زمزم چل رہا ہے، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اللہ نے وہ جاری کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں پسند کہ جو بندہ اس کو پیارا ہے اس کو کوئی اور چیز بھی پیاری ہو، یہ نہیں اللہ کو پسند۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام پسند تھے، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو وہ ان سے الگ کر دیا کہ وہاں چھوڑ دو اس کو۔ پھر خواب میں کہا کہ اس کو ذبح کرو، پھر بھی آپ چڑھ گئے اللہ کے حکم پہ، اللہ نے وہاں سے دمبا بھیج دیا کہ اللہ نے صرف ٹیسٹ کرنا تھا۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام پسند تھے، تو کتنے سال یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کی آنکھوں سے پرے رکھا۔ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جان سکتا ہے، اللہ کی حکمتیں صرف اللہ جان سکتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ آج تک حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا جو کچھ انہوں نے کیا، ابھی تک وہ حج ہوتا ہے، وہ حصے ہیں حج کے لازمی۔ اور دیکھیں پھر اللہ نے اسماعیل کو بھی تو چھوڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کو بھی ملا دیا، اور حضرت سارہ کو بھی پھر حضرت اسحاق عطا کر دیا۔ اللہ زیادتی نہیں کرتا، وہ مہربان ہے، وہ بہتریاں ہی کرتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تو جل جلالہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ۔ میں اللہ کے قربان جاؤں، میں اللہ کے صدقے جاؤں، میری جان میرا سب کچھ میرے رب پہ قربان۔ اللہ مجھے اپنا حکم ماننے والوں میں سے لکھ دے، اللہ میرے نبی کے حکم پہ چلنے والوں میں سے لکھ دے، اللہ ہم سب کو چن لے اس کام کے لیے۔ آپ یقین کریں آج میرے گھر میں ماشاءاللہ ذکر کی محفل ہے، ابھی لوگ آنے والے ہیں، اور سورۃ مزمل کا ختم بھی ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعائیں کروں گی، آپ بھی دعا کرنا، بہت اچھا ہو، اللہ اس کو مقبول فرمائے۔ میں تو تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں لوگوں کے انتظار میں، اللہ پاک قبول فرمائے اور سب کے دل کی مرادیں حاجتیں پوری کرے، اور اللہ میرے گھر میں اس رحمت کو، اس برکت کو قبول کرے، خوب اچھی سی برکت والی رحمت والا کام ہو۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آپ کے اوپر بہت مشکل پڑ جائے نا، بہت مشکل، بہت پریشانی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ لیا کریں کیا میری مشکل مچھلی کے پیٹ میں جانے والے سے زیادہ ہے؟ آپ کا دل کہے گا نہیں، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں، سمندروں میں اندھیری کالکوں میں رہا۔ تو پھر سوچیں ہماری مشکلیں تو چھوٹی موٹی ہیں نا۔ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ آپ کو، جب آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو، بہت زیادہ کسی کام میں پریشانی ہو، بہت الجھن ہو بہت زیادہ، تو آپ کیا کیا کریں، حضرت ابراہیم کو یاد کر لیا کریں کہ آگ میں انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ آگے کہہ لیا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا، آپ کہہ دیا کریں تجھی پہ توکل کیا، تو اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ تو ہماری مشکلیں کیا ہیں، اللہ ان کو دور فرما دے گا۔ اور جب آپ کو کوئی کام ہو کہ آپ کو ہو کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، بہت مشکل ہوگا، تو آپ پڑھ لیا کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرا کام کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو سبب پیدا ہوتا ہوا نہ نظر آیا کرے تو پڑھا کریں یا مسبب الاسباب
سببلی الخیر، اے اسباب کے پیدا کرنے والے میرے لیے خیر کے اسباب پورے کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اگر کوئی آپ پر جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت یا بلا وجہ دل آزاری کرے نا، تو پڑھ لیا کریں واللہ یعصمک من الناس، سورہ یوسف میں ہے نا، پہلے بھی بتا چکی ہوں، واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ ہی کی پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں، اللہ ہی کی مدد مانگتا ہوں ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ اور جب کوئی اگر لوگ بہت ہی تنگ کر رہے ہوں تو پڑھ لیا کریں واللہ عزیز ذو انتقام، آپ کا بس نہ ان پہ چلتا ہو تو کہا کریں اللہ ہی بہترین انتقام لینے والا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، یہ پڑھ لیا کریں۔ آج مجھے ایک اور بہت پیاری ایک نظم تھی، گو کہ میں جلدی میں بھی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے مہمان بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک نظم تھی کسی نے بھیجی ہوئی، اس میں تھا ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ। ਸੋਚਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸਜਣਾ, ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਣੇ ਚੋਂ ਟਹਿਣੀ, ਬਿਨ ਰਸਤਿਓਂ ਕਿੰਜ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਦਸ ਖੋਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਨ ਰਸਤਿਓਂ ਕਿੰਜ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਦਸ ਖੋਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ कणक दे दाने किंज हो जाते बंद ने। वो जो सिट्टे होते हैं ना गंदम के, उसके अंदर वो कह रहा है कि कैसे वो सिट्टों के अंदर दाने चले जाते हैं, अल्लाह ही करता है ना, कैसे कनक दे दाने किंज हो जाते बंद ने, सब मालिक दे रंग ने, सब मालिक दे रंग ने। तिन्ना दे विच फर्क बड़ा है, तीन चीज़ें उनमें फ़र्क बड़ा है, तिन्ना दे विच फ़र्क बड़ा है। सारी दुनिया मन्ने इक्को मिट्टी विचों उगदे अक इमली ते गन्ने, अक कौड़ा इमली खट्टी गन्ने क्यों मिठे खंड ने। सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। थक गई साइंस दुराहे वाले लाली खोजां करके, थक गई साइंस दुराहे वाले लाली खोजां करके, कित्थों आंदा बंदा जम के ते कित्थे जांदा मर के। भेत ए सारे दे सारे उस दी मुट्ठी विच बंद ने, उस रब की मुट्ठी में बंद है। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि सिर्फ अल्लाह की वहदानियत की, उसकी ताकत की, उसके वहदहू ला शरीक होने की बातें करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। अपनी दुआओं में याद रखना कि सब कुछ बड़ी इज़्ज़त से बहुत अच्छा हो जाए, अल्लाह इसको कबूल भी करे और मकबूल भी करे, अल्लाह बड़ा ही मुसब्बिब असबाब। अपनी दुआओं में याद रखना, मैं इंशाअल्लाह अपनी दुआ में आप सब के लिए दुआ करूँगी, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने ससुराल के लिए, अपने समधियों के लिए, अपने हमसायों के लिए, मेरे नबी की सारी उम्मत के लिए, अपने जानने वाले मिलने वालों के लिए जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश मांगेंगे, और बच्चों के कामों की, अपने शौहर के कामों की और अपने खैर की, दुनिया व आखिरत की बहुत दुआएं करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत कबूल व मकबूल फरमाएगा। आमीन। खुदा हाफ़िज़।